میرے سامنے بکس پڑی ہیں، یہ آپ کو ان کا ہلکا سا تعارف کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے ضرور کہہ دوں کہ جو نقیب ہوتا ہے، نقیب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نقابت کے دوران چند ایک پوائنٹس ایسے ضرور بتائے جو عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں سامعین و حاضرین کے کام آ سکیں، ان کی اصلاح ہو سکے، ان کی تربیت ہو سکے۔ باقی رہ گئی بات کلام کے حوالے سے کہ نقابت کے لیے کلام کہاں سے ملے گا، تو جو صوفیاء کرام ہیں ان کا جو لکھا ہوا کلام ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ پائے کا کلام ہوتا ہے، ان کو یاد کیا جائے اور اس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ میں بالخصوص آپ احباب کو بتاؤں گا کہ چونکہ میرا تعلق پاک پتن شریف کی نگری سے ہے، جہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار اقدس ہے، اور حضور بابا جی سرکار جو ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنج شکر سرکار، آپ پنجابی کے بہت بڑے شاعر ہو گزرے ہیں۔ آپ کا کلام آپ جو ہیں وہ یاد کریں اور اپنی محافل میں پڑھیں۔ اس کے علاوہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام پڑھیں، اور علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام پڑھیں، پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام پڑھیں، سید پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام پڑھیں، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ان کا کلام پڑھیں، پھر میاں محمد بخش کھڑی شریف کے تاجدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام پڑھیں، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام پڑھیں، اور محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام پڑھیں۔ اور ان سے بعد میں آج کے موجودہ دور میں اگر آپ اس دور میں آئیں تو اس دور میں ایک عظیم شاعر ہیں صوفی محمد شاہ امین حاشر بٹو صاحب، تو ان کا کلام آپ اپنی محافل میں پڑھیں۔ تو آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ ان احباب کا جو کلام ہے وہ آپ یاد کریں، دل کو بھی سرور ملے گا، اور جو سننے والے آپ کے سامعین ہوں گے، حاضرین ہوں گے، ان کو بھی ذوق ملے گا اور سرور ملے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں چند بکس کی طرف۔ بہت سے دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم کون سی کتاب پرچیز کریں، تو قرآن و سنت کے بعد چونکہ جو نقیب ہوتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں جو قرآن و سنت ہے اس کو پڑھیں۔ قرآن حکیم کے حوالے سے میں آپ احباب کو یہ کوٹ ضرور کروں گا کہ اس وقت چونکہ ہر آدمی کے پاس ٹائم قلیل ہے، اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اتنی ساری بکس جو ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو کوئی آسان سا حل ہونا چاہیے تاکہ میں دین کو سمجھ سکوں۔ تو اس کے لیے آپ احباب کو یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ عرفان القرآن جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا، بڑا ہی محبتوں بھرا ترجمہ لکھا گیا ہے، اور اس کے مترجم ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدد اللہ العلی۔ آپ نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا، ایسا ترجمہ ہے کہ تفسیر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، انتہائی آسان الفاظ میں اور محبتوں میں ڈوب کر ترجمہ لکھا گیا ہے۔ آپ احباب وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں، ہدیتاً خرید سکتے ہیں، اس کو پڑھیں، اپنے من میں بسائیں اور اپنے سامعین و حاضرین کو بھی سنائیں۔ تو چونکہ میرا جو ہے کام ہے بتانا، تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی دکاندار سے کوئی حصہ لیتا ہوں، بالکل نہیں، فقط خدا کی رضا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ چند بکس ہیں میرے سامنے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ دکھا رہا ہوں۔ یہ منہاج نقابت ہے، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں عدنان وحید قاسمی صاحب۔ منہاج نقابت عدنان وحید قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔
یہ بہت پیاری کتاب ہے، تو تمام نقابہ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، منہاج نقابت سے۔ اس کے علاوہ اگلی جو کتاب میرے پاس موجود ہے وہ ہے زر نقابت۔ تو زر نقابت میں یہ ہیں محمد ہارون شاہ ہاشمی، یہ فاضل ہیں منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی کے، تو انہوں نے بھی بہت اچھی کتاب لکھی ہے، یہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد اگلی کتاب ہے گلشن نقابت، گلشن نقابت ہے یہ، اور اس کے رائٹر جو ہیں وہ ہیں الحاج قاری محمد یونس قادری، اور اس کتاب کو مرتب کیا ہے مبارک علی قادری صاحب نے، یہ بھی اچھی لکھی ہے۔ تو اس کے بعد اگلی کتاب ہے رہبر نقابت، رہبر نقابت ہے محمد شفیق مجاہد چشتی صاحب، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے رہبر نقابت، تو اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذوق نقابت ہے محمد فاروق آصف قادری صاحب کی، تو یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کے بعد صاحبزادہ محمد توصیف حیدر صاحب، انہوں نے حسن نقابت کا فرائض انجام دیتے ہوئے 2 جلدوں میں یہ بک جو ہے حسن نقابت کے حوالے سے یہ لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اگلی کتاب ہے دنیا نقابت کے درخشندہ ستارے، دنیا نقابت کے درخشندہ ستارے، یہ لکھنے والے ہیں حافظ القاری محمد نوید شاکر چشتی صاحب، تو محمد نوید شاکر چشتی صاحب، یہ بھی 2 جلدوں میں ہے، حصہ اول اور حصہ دوم، تو اس کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم چونکہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، ہماری مادری زبان پنجابی ہے، تو کوئی ایسی کتاب جس میں پنجابی کلام مل جائے، تو میں آپ کو بتاؤں گا علامہ سائم چشتی صاحب، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب یہ ہے طٰہٰ یاسین، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ سائم چشتی صاحب کی ایک اور کتاب یہ ہے شاہ خوباں، یہ بھی بہت زبردست ہے، اس میں کلام بہت اچھا ہے۔ اور آج اس بکس کے آخری کتاب جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ایک عاشق رسول محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی لکھی ہوئی یہ تصنیف، یہ کتاب کتھے تیری ثنا، اس نام سے یہ منسوب ہے، تو یہ بہت پیاری کتاب ہے۔ یہ چند بکس وہ تھیں جو میں نے اپنی لائبریری میں سے آپ احباب کو دکھا دیں، آپ ان کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن بار دیگر میں یہ بتا دوں کہ آپ اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو جو کچھ ملتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، آپ اس کو پڑھیں، یاد کریں اور آپ اس سے مستفید ہوں۔ تو میرا ہرگز ان بکس کے جو پبلشر ہیں یا کوئی بھی ہیں سیل کرنے والے، ان کے ساتھ میرا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔